ناظرین اکرام السلام علیکم۔ زندگی کو سمجھنے اور منشاء الہی کے ادراک کے لیے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ہم صرف چند مضامین، اخباری کالم اور کچھ تقریری سن کر فرض کر لیتے کہ ہم نے سیرت سے آگاہی حاصل کر لی۔ یہ تاثر سراسر غلط ہے، لہٰذا سمجھنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرا مطالعہ لازم ہے۔ دراصل انسان ایک کمزور مخلوق ہے، انسان ظلم سہ کر بھی روتا ہے، انسان بھوک کا مارا بھی روتا ہے، انسان گناہوں کی ندامت پر بھی روتا ہے، انسان موت اور غم پر بھی روتا ہے، والدین اور پیاروں کی موت بھی اسے آنسو میں بہا دیتی ہے، انسان محرومیوں کے زخموں کے رسنے پر بھی آنسو نہیں روک سکتا۔ آنسو خوشی کی بھی ہوتے ہیں اور آنسو غمی کی بھی، لیکن اللہ پاک کو وہ آنسو پسند ہے جو انسان کی کمزوری کے اعتراف، عاجزی اور بندگی کی علامت ہوں، جو آنسو آنکھوں سے نہیں روح کی گہرائیوں سے پھوٹیں، کیونکہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، جبکہ روح سے پھوٹنے والے آنسو باطن کی کثافت کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور انسان کے قلب و باطن کو منور کر جاتی ہے، غبار مٹ جاتا ہے اور روح کو سکون آ جاتا ہے، انسان کو اپنی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا جو آغاز ہوا، اس کے بعد دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور پوری انسانیت کو انسانی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور عمل کرنے کی ترغیب دینے کی ذمہ داری علماء اکرام پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے علماء سابقہ ادوار کے انبیاء کے برابر ہوں گے، یعنی وہ انبیاء کی طرح دین کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیں گے۔ آج جب کہ دنیا کے وسائل اور مال و دولت پر 1% لوگوں کی اجارہ داری ہے، تو 99% معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی غرض کے کسی نہ کسی حوالے سے استحصال کا شکار ہے۔ اسی طرح دنیا پر 2 قسم کے ٹھیکیداروں کی حکمرانی ہے۔ پہلی قسم ان کی جن کی جب معیشت کے سکوں سے بھری ہوتی ہے جیب، وہ ان کی چکا چوند سے دیگر تمام حلقوں کو بھی اپنا ہم نوا کر لیتے ہیں، 1 روپے کی شے میں بھی ان کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جو ملا، پنڈت، قاضی اور فادر کا چولا پہن کر لوگوں کے عقائد سے کھیلتے ہیں۔ معیشت یہاں بھی شامل ہے، مگر اس کا رنگ مختلف ہے۔ ان 2 انتہاؤں کے جبر میں پھنسی خلقت کے درد کو سمجھنے والے انسانی حقوق کے علمبردار کہلاتے ہیں، جو کسی طبقے کے مفادات کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے، کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیڑے مکوڑوں کی طرح روندے جانے والوں کے لیے ایک آسرے کی چھت، 2 وقت کی روٹی، جینے کا حق اور زندگی کا وقار طلب کرتے ہیں۔ وہی دراصل استحصال زدہ طبقے کے زخمی احساسات کا ترجمان ہوتے ہیں۔ وہ باطل اور شعور کی آواز سننے والے باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ حق بات کہنے پر قادر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مختصر سے لوگ تمام عمر معاشرے کا عکس قلم بند کرتے ہیں، پرانی بیماریوں کی تشخیص کر کے لوگوں کو صحت مند معاشرے کے حصول کے لیے آواز دیتے رہے، جن میں فیض اور حبیب جالب جیسے لوگ سر فہرست رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس سلسلے میں کوئی ثانی نہیں، جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر آزادی کا نیا راستہ دکھلایا۔ ایسے لوگوں نے ہمیشہ شخصیات کی پسند اور ناپسند کی بجائے قانون کی حکمرانی کو رائج کرنے کا درس دی، معاشی اور سماجی غلامی کا توق اتار پھینکنے کا حوصلہ کرنے کی بات کی، اپنے آپ سے انسان ہونے کی گواہی لے کر انسانیت کے وسیع تر کنبے سے جڑنے کا مشورہ دیا۔ آج بھی انہی لوگوں کی طرح ان کی فکر سے مطابقہ رکھنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ وہ سوچتے ضرور ہیں مگر بولتے نہیں۔ ان کی خاموشی کی وجہ سے 1% لوگ ملک اور عوام کے ترجمان بن گئے۔ وہ صرف اظہار خیال کرتے ہیں، اپنے نظریات کا پرچار بلکہ اپنی توقعات کو حقیقت بنا کر پیش کرتے، اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی پیروی کریں۔ وہ دوسروں کے ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے بغیر کسی خبر کے بھی مفروضے قائم کر لیتے۔ ان پر ہر کوئی عقل کل ہے اور چاہتا ہے کہ باقی سب اس کے سچ کو تسلیم کرے، اور جو تسلیم نہ کرے وہ ہر قسم کی سنگساری کا مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 1% لوگ جنہیں بولنے کی کھلی چھوٹ ہے میں سے 90% لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں صرف سننے اور حکم بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی سوچنے اور لبوں کو اظہار کا موقع دینا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کی شخصیات میں جمالیاتی پہلو کو اجاگر کر کے معاشرے کو پرامن اور خوبصورت بنانے کی صحیح کرنی ہوگی۔ استحصال زدہ طبقے کی سربراہی کا علم تھامنے والے کو کتابیں تلاش کر رہی ہیں، لہذا بے حسی کا لبادہ اتار کر استحصال زدہ طبقے کا علم تھام لینا اب وقت کی بہت زیادہ ضرورت بن گیا۔ کبھی ہمارا ملک پاکستان ایک خود مختار ملک کہلائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔